اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الاجمعین اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ فلینظر الانسان مما خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب انہ علی رجعہ لقادر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. الجل ٹی وی ایچ ڈی جنہوں نے اب سے کچھ ماہ قبل ایک پروگرامز کا سلسلہ شروع کیا اسلام اور سائنس، اور اس پروگرام نے الحمدللہ دنیا بھر میں ایک پذیرائی حاصل کی، اور اس پروگرام کو ہمارے نوجوانوں سے لے کر ہمارے ٹین ایجرز اور ہر عمر کا فرد الحمدللہ اس پروگرامات کے سلسلے کو توجہ کے ساتھ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور ہم اس بات کو سوچنے سمجھنے اور کچھ دیر کے لیے غور و فکر کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کائنات جو خداوند عالم نے انسان کے غور و فکر کے لیے پیدا کی، خداوند عالم نے انسان کے تسخیر کے لیے یہ کائنات پیدا کی. اگرچہ خداوند عالم کا مدعا بندے سے اس کی بندگی ہے، یعنی بندے سے جو مطلوب ہے خداوند عالم کو وہ اس کی بندگی ہے، مگر انسان کے لیے ایک واسٹ فیلڈ ہے کہ وہ اس دنیا میں چلے پھرے، گھومے پھرے، اور اس دنیا سے حقائق کو، ریالٹیز کو جاننے کی کوشش کرے، اور کائنات کو تسخیر کرنے کے لیے آگے سے آگے بڑھنے کے لیے کوشش کرے، پروگریس کرے. اور جو میں نے سرنامہ کلام میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیہ مبارکہ پیش کی ہیں وہ سورہ مبارکہ الطارق، اور اس کی آیہ مبارکہ میں نے جو ابتدائی آیت کے حوالے پیش کیے ہیں اس میں خداوند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ قسم ہے آسمان کی اور رات کو ظاہر کرنے والے تارے کی. اور اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے کہ اور تم کیا جانو کہ رات کا ظاہر ہونے والا تارا کیا ہوتا ہے؟ وہ چمکتا دمکتا تارا ہوتا ہے. اس تارے کی قسم. اب غور کیجئے کہ یہاں خداوند عالم نے پہلے قسم کھائی ہے، کس کی؟ آسمان کی، اور رات کی قسم کھائی ہے، رات کے تارے کی قسم کھائی ہے، اور پھر انسانیت کو ایک چیلنج بھی دیا ہے کہ تم کیا جان سکتے ہو، تم کیا حقیقت تک پہنچ سکتے ہو کہ رات کو ظاہر ہونے والا تارا کیا ہوتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے؟ وہ ایک چمکتا دمکتا تارا ہے. اس حقیقت کی جانب خداوند عالم نے انسانوں کی توجہ مبذول فرمائی ہے، مگر اس کے بعد خداوند عالم نے اسی تارے جس کے متعلق یہ ارشاد فرمایا گیا کہ تم کیا جانو کہ وہ رات کا ظاہر ہونے والا تارا کیا ہوتا ہے، خداوند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس تارے کی قسم ہے کہ کوئی سانس لینے والی جان ایسی نہیں ہے جن پر کوئی نگرانی کرنے والا، اعمال لکھنے والا فرشتہ مقرر نہ ہو. اور اس کے بعد خداوند عالم انسانیت کی توجہ اس جانب مبذول فرما رہا ہے کہ تو انسان کم سے کم یہی دیکھ لے کہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، کس شے سے پیدا کیا گیا ہے. اور اس شے کی بھی نشاندہی اس سے اگلی آیہ مبارکہ میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ ایک اچھل کر نکلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے. اس کی پیدائش ایک اچھل کر نکلنے والے پانی سے ہوئی ہے. اور پھر یہ بھی اگلی آیت میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو اچھل کر نکلنے والا پانی ہے اس کا سورس کیا ہے، اس کا ماخذ کیا ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ جو ریڑھ اور سینے کی ہڈیوں کے بیچ میں سے نکلتا ہے، اس کا سورس بھی بتایا جا رہا ہے. اور پھر خداوند عالم انسانیت کو ایک چیلنج کر رہا ہے، اور وہ یہ کہ یقیناً جو خدا اتنی پیچیدہ یعنی کمپلیکس چیزوں کے درمیان میں سے انسان کو نکال کر پیدا کر سکتا ہے، وہ اس کو موت کے بعد پلٹا کر لانے پر بھی قادر ہے. جس دن تمام ڈھکی چھپی باتوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی، اسیسمنٹ کی جائے گی،
اور اس دن انسان کے پاس نہ کوئی طاقت ہوگی اور نہ اس کا کوئی مددگار۔ پھر اس سے اگلی آیت مبارکہ میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ قسم ہے آسمان کی جو بارش برسانے والا ہے، اور قسم ہے جو پودوں کے نکلتے وقت پھٹ جانے والی زمین کی، کہ حقیقتاً یہ قول کہ انسان کو خدا کی طرف پلٹنا ہے فیصلہ کن یعنی بے حد یقینی بات ہے۔ اور پھر ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے، یقیناً یہ حق کے منکر اپنی اپنی چالیں چل رہے ہیں اور میں اپنی چال چل رہا ہوں۔ اور پھر آخری آیت مبارکہ میں ارشاد ہو رہا ہے تو آپ ان حق کے منکروں کو تھوڑی سی مہلت دے کر چھوڑ دیجئے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جو یہ آیت مبارکہ پیش کی ہیں، اس میں خداوند عالم نے اپنی کائنات، انسانوں سے بھری کائنات کو اپنی خلقت کے جلووں کی جانب روشناس کرایا ہے، اور انسانیت کو ایک بہت بڑا چیلنج بھی دیا۔ انسان کو اس کی حقیقت بتائی ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کہ وہ ایک ایسے اچھل کر نکلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو سینے اور ریڑھ کی ہڈیوں کے درمیان میں ہے۔ یعنی یہاں سے انسان کی کم مائیگی، انسان کی پستی کی جانب توجہ دلائی گئی ہے کہ انسان کہاں سے اس کا ماخذ ہے، انسان کا سورس کہاں سے ہے۔ اور اس کے بعد انسان کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جہاں خدا چمکتے ہوئے ستارے کی قسم کھا رہا ہے، جہاں خدا آسمان کی قسم کھا رہا ہے، زمین کی قسم کھا رہا ہے اور پودوں کی قسم کھا رہا ہے، وہاں خداوند عالم یہ بھی بتا رہا ہے، یعنی خداوند عالم اپنے ریکارڈنگ سسٹم کو انسانیت کے سامنے لے کر آ رہا ہے کہ جس دن تمام ڈھکی چھپی باتوں کی، یعنی وہ تمام چیزیں جو کہ سیکرٹس ہیں، وہ تمام چیزیں جو کہ چھپی ہوئی ہیں، ان کی جانچ پڑتال کی جائے گی، ان کی اکاؤنٹیبلٹی کی جائے گی۔ یہاں سے خداوند عالم اپنا اکاؤنٹیبلٹی سسٹم جو کہ ڈے آف ججمنٹ، روز آخرت، روز محشر انشاءاللہ تعالی جلوہ گر ہوگا، اس کی جانب بھی انسان کی توجہ دلا رہا ہے۔ ہم چونکہ بات کر رہے ہیں اسلام اور سائنس کی، تو یہاں اسلام کے اور سائنس کی موضوع پر بات کرتے ہوئے یہ آیت مبارکہ ہمیں واضح طور پہ بتا رہی ہیں کہ سائنس کی ترقی اس حد تک تو ہو سکتی ہے کہ ہم کائنات کو تسخیر کرنے کی کوشش کریں، ہم خلا میں نوارد ہو جائیں، خلا میں پہنچ جائیں، ہم خلائی مخلوق کے بارے میں جاننے لگ جائیں، ہم بہت سے سیاروں کے بارے میں جاننے لگ جائیں، مگر کتنا ہی ہم کائنات کو تسخیر کرتے چلیں، ہمیں اس حقیقت کو فراموش نہیں کرنا کہ ہمارا سورس کیا ہے اور اس کے بعد ہمیں کہاں پہنچنا ہے، ہماری ڈیسٹینیشن کیا ہے، جو کہ ڈے آف ججمنٹ ہے۔ یہاں میں کچھ نکات پر آپ کے سامنے اور بھی گفتگو کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، یہ کائنات خداوند عالم کے حکم یعنی خدا کے آرڈر کے بغیر نہیں چل سکتی۔ یہ دن، یہ رات، یہ چاند، ستارے، سورج اور یہ جو کہکشائیں ہیں جن کو ہم گلیکسیز کہتے ہیں، یہ سب، اور اس کے علاوہ دنیا میں جتنی بھی انرجیز ہیں، چاہے وہ الیکٹرک انرجی ہے، ہیٹ انرجی ہے، جتنی بھی سورسز آف انرجی ہیں، یہ سب خداوند عالم کی پیدا کرتا ہے، انہیں خدا نے پیدا کیا ہے، اور یہ خداوند عالم کے ہی آرڈر کی پابند ہیں۔ ان کو خداوند عالم کے آرڈر ہی کو اوبے کرنا ہے۔ کسی انسان کی طاقت نہیں ہے کہ وہ ان میں ذرا برابر بھی تبدیلی پیدا کر سکے، یعنی سورج، چاند اور اس کے علاوہ جتنے بھی اجرام فلکی ہیں، ان کی حرکات کو کنٹرول کرنے پر انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ انسان کو خداوند عالم نے یہ علم یعنی نالج عطا کی ہے کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں غور کرے، ان چیزوں کو کچھ پانے کی کوشش کرے۔ اب اگر ہم غور کریں کہ پوری یونیورس، اس میں زمین بھی ہے، اس میں سمندر بھی ہیں، اس میں سمندر ہے تو سمندر کے اندر مخلوقات بھی ہیں جن کو ہم سی کریچرز کہتے ہیں، وہ بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ زمین کے اوپر بھی مخلوقات ہیں اور زمین کے نیچے بھی مخلوقات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فضا میں بھی ہمیں خداوند عالم کی مخلوقات نظر آ رہی ہیں۔ اب یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، یہ جتنی بھی کریچرز ہیں، ان کے اپنے اپنے بایولوجیکل سسٹمز ہیں، ان میں سے ہر ایک کا اپنا ایک ریپروڈکشن سسٹم ہے۔ اور اگر ہم پلانٹس کی بات کریں تو ہر پلانٹ کا ایک ڈسٹنگوشڈ یعنی ایک بالکل منفرد اس کا رنگ ہے، اس کا سٹرکچر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ریپروڈکشن کا ایک خاص طریقہ کار ہے۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ خداوند عالم کی پیدا کردہ مخلوق ہیں، اور خداوند عالم نے خاص خصوصیات کے ساتھ، پرٹیکولر کریکٹرسٹکس کے ساتھ ان کو پیدا کیا، اور اسی کے مطابق یہ بیہیو کر رہی ہوتی ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی سائنسی طاقت، کوئی بھی سائنٹیفک پاور
ان چیزوں میں چینج پیدا نہیں کر سکتی، یعنی ان چیزوں کی گروتھ میں، یعنی ان چیزوں کے جو خدا کا بنایا سسٹم ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی۔ اور یہ سب چیزیں ایک مقرر کردہ انداز ہے جس کے متعلق قرآن مجید میں بار بار ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ کائنات خداوند عالم کے ایک مقرر کردہ اندازے کے مطابق، جو خدا نے اس اندازے کو معین کیا ہے اس کے مطابق یہ کائنات چلائی جا رہی ہے۔ البتہ انسان کے اندر خدا نے یہ خصوصیت ضرور پیدا کی ہے کہ اگرچہ اس کی کریکٹرسٹکس تو وہی ہیں جو خداوند عالم نے ڈیفائن کی ہیں، یعنی جو اس کے بایولوجیکل کریکٹرسٹکس ہیں، مگر وہ اپنی ہیبٹس یعنی اپنی عادات اور اپنے فیچرز کو، اپنی کریکٹرسٹکس کو ایجوکیشن یعنی تعلیم کے ذریعے تبدیل کر سکتا ہے۔ اور خدا ہی کی ذات ہے جس نے انسان کے اندر یہ صلاحیت عطا کی ہے کہ وہ تعلیم کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے، یعنی اس کے اندر ایکسیپٹنس آف ایجوکیشن کی کیپیبلٹی یہ بھی خدا ہی نے پیدا کی ہے، کہ خداوند عالم نے انسان کو اس بات کی صلاحیت دی ہے کہ وہ علم حاصل کر سکے، علم کو اپنے اندر جذب کر سکے۔ اور علم کے ساتھ ساتھ اگر انسان کی تربیت کی جائے تو پھر انسان اپنی عادات اور اپنے خصائل یعنی اپنے کریکٹرسٹکس کو چینج کر سکتا ہے، ان کو امپروو کر سکتا ہے، ان کو بہتر کر سکتا ہے۔ اور جیسے ایک انسان کا بچہ ہے، اس کو اگر اچھی تربیت دی جائے، اس کو اگر اچھا ٹرین کیا جائے، اس کو اچھے ماحول میں رکھا جائے، اچھے لوگوں میں رکھا جائے، پاک و پاکیزہ لوگوں میں رکھا جائے، صاف ستھرے لوگوں میں رکھا جائے، تو دیکھا جاتا ہے کہ اس بچے کی ہیبٹس بھی اسی طرح سے ڈیولپ ہوتی ہیں۔ یعنی اگر وہ ایسے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا رہا ہے کہ جو اچھی اور عمدہ زبان میں گفتگو کرنے کے عادی ہیں، تو پھر بچے کی ٹون بھی اسی کے مطابق ڈیولپ ہوتی ہے اور بچے کے کریکٹرسٹکس بھی اسی کے مطابق گروم ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک بہت ایجوکیٹڈ اگر فیملی ہے تو اس میں بچے بھی آٹومیٹیکلی ایجوکیٹڈلی ہی گروم کرتے ہیں۔ اور اس کی نسبت اگر بچے کو کوئی بدنصیبی سے ایسا ماحول مل جائے کہ جہاں پر پولیوٹیڈ ماحول ہے، یعنی جہاں پر اگر ایسا ماحول، ایسا معاشرہ، ایسا گھر کہ جہاں پہ برائیوں کا رواج ہے، یعنی جہاں پہ ایولز وہاں پہ اسپریڈ ہوئی ہوئی ہیں، تو نتیجتاً ان سب کریکٹرسٹکس اس بچے پر اثر انداز ہو رہے تھے۔ اور یہی وہ خصوصیات انسان میں ایسی ہیں کہ کیونکہ یہ ویریبل ہیں، یہ انسان کے کنٹرول میں ہے کہ جیسا ماحول ہے اس کے مطابق ایجوکیشن کے ذریعے انسان ان کو بہتر کر سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو انسان کے نفس کی اصلاح، یہاں میں اس نقطے پر ضرور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ٹھہرانا چاہوں گا کہ خداوند عالم نے یہ جو اصلاح نفس ہے انسان کے اندر، اس کی نفس کی اصلاح، اس کی نفس کی کریکشن کے لیے خداوند عالم نے اپنے انبیاء کو بھیجا، مرسلین کو بھیجا، میسنجرز کو بھیجا۔ اور ان انبیاء کا کام کیا تھا؟ ان انبیاء کا یہ کام تھا کہ انسان کے جو ویلیوز ہیں، جو اس کی اسپریچول ویلیوز ہیں، جو اس کی فزیکل ویلیوز ہیں، ان کو بہتر کر سکیں، اس کو پالش کر سکیں، اس کو امپروو کر سکیں اور اس کو انسان کے کمال پر پہنچا سکیں۔ اور یہ کمال آہستہ آہستہ اس سطح پہ چلا گیا کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو موسٹ کمپیکٹ ان کو شریعت دی گئی۔ اور دین اسلام جو کہ خداوند عالم کا پسندیدہ دین، وہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ اور پھر رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو کہ بیسٹ ہیومن ویلیوز ان سے کمپوزڈ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، تو یہ انسانیت پر خدا کا احسان ہے کہ اس نے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کی شکل میں ہمیں ایسی کمپیکٹ پرسنالٹی عطا کی کہ جہاں پر آپ کے پاس ایک بہترین رول ماڈل ہے کہ کس طریقے سے آپ اپنے نفس کی اصلاح کر سکیں، اپنے نفس کی بیٹرمنٹ کیسے کر سکیں، آپ گڈ اور بیڈ کے درمیان بیسٹ کس طریقے سے ڈسٹنگوش کر سکیں۔ اس کی کیپیبلٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے خدا کا خود انسانیت پر احسان ہے کہ اس نے اس کو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی اور اسلام جیسی شریعت عطا کی۔ اب انسان جس کی ہم بات کر رہے ہیں، سائنس کے ذیل میں ہی ہم بات کرتے ہیں کہ انسان کی دو اس کی حالتیں ہیں، یعنی دو طرح کی اس کی کیپیبلٹیز ہیں، دو طرح کی اس کی حالتیں ہیں۔ ایک تو اس کی ہے کہ جیسے عام مخلوق کی طرح وہ چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا ہے اور اس کا ایک پرٹیکولر اس کا قد ہے، اس کا ہائٹ ہے، اسی طریقے سے اس کا ایک پرٹیکولر ویٹ ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی فطری تقاضے ہیں جو نیچرل انسان کی کیپیبلٹیز ہیں، یہ سب خدا کی طرف سے دین ہے۔ اور خداوند عالم نے انسان کو ان احکام کا پابند بھی کیا ہے اور وہ ان میں تبدیلی پیدا نہیں کر سکتے، یعنی جو اس میں نیچرل جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ اسی طرح سے ہیں کہ جیسے ڈیفائن کیا گیا ہے۔ مگر جہاں پر ڈفرینس ہے
وہ ہے انسان کے اندر کی کیپیبلٹیز، جس کو انسان کی باطنی صلاحیتیں ہم کہتے ہیں۔ باطنی صلاحیتوں میں خداوند عالم نے انسان کو اس بات کا کیپیبل کیا ہے کہ وہ گڈ اور بیڈ کے درمیان ڈسٹنگوش کر سکے، اور وہ اس بات کو ڈیفائن کر سکے کہ کون سا ایکشن اس کے لیے رائٹ ہے اور کون سا ایکشن اس کے لیے رانگ ہے، کون سا ایکشن اس کو الٹیمیٹلی کامیابی کی طرف لے کے جائے گا، سکسیس کی طرف لے کے جائے گا، اور کون سا ایکشن اس کو الٹیمیٹلی فیلیور، ڈیزاسٹر اور لاس کی طرف لے کے جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ ارشاد ہو رہا ہے سورہ نجم میں کہ انسان کے لیے صرف اتنا ہے جتنی وہ کوشش اور صحیح کرے، یعنی جس قدر انسان کوشش کرے گا انسان کو وہ ملتا رہے گا۔ تو جتنی انسان اپنے نفس پر محنت کرتا رہے گا، اپنے نفس پر سٹرگل کرتا رہے گا، اسی قدر خداوند عالم کی ذات اس کو اس بات کی صلاحیت عطا کرتی چلی جائے گی کہ وہ اپنے اندر نفس کی اصلاح کر سکے، اپنی نفس کی کریکشن کر سکے اور اپنی اسپریچول ویلیوز کو بہتر سے بہتر کر سکے۔ یہاں میں خاص طور پہ سورہ شمس کا حوالہ دوں گا کہ سورہ شمس جس میں خداوند عالم نے سورج کا بیان کیا ہے کہ وہ سورج جو کہ اس زمین پر جو حیات ہے، جو لائف ہے، اس کے لیے سورج ایک اہم کمپوننٹ ہے۔ سن لائٹ ایک بہت اہم کمپوننٹ ہے، جتنی بھی ہیومن لائف ہمیں یونیورس پر دکھائی دیتی ہے اس کے لیے اس کا سورس سن لائٹ ہے، اور سن لائٹ کے بغیر انسان کو اگر سن لائٹ نہ ہوتی تو انسان کس طرح سے اپنی روزی تلاش کر سکتا تھا، کس طرح سے انسان اپنی رزق کی اپرچونٹیز تلاش کر سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ زمین اور آسمان اور پھر جتنی بھی یہ انرجیز ہیں جس کے بارے میں سائنٹسٹ ریسرچ کرتے ہیں، جس میں الیکٹرک انرجی ہے، ہیٹ انرجی ہے، کائنیٹک انرجی، جتنی بھی فارمز آف انرجی ہیں، ان سب سے انسان کوئی نہ کوئی مفید کام لے رہا ہے، اور یہ سب کا سورس کیا ہے؟ سن لائٹ، سورج سے حرارت اور روشنی پیدا ہوتی ہے، اور خداوند عالم نے سورہ شمس میں انسان کو اس عظیم نشانی کی طرف اٹینٹیو کیا ہے، عظیم نشانی یعنی سورج کی طرف اٹینٹیو کیا ہے کہ اب وہ خالق کو پہچانے، یعنی ایک سورج پہ غور کرے، سورج کی خداوند عالم نے قسم بھی کھائی ہے، اور پھر انسانیت کی طرف توجہ، انسان کو اس جانب توجہ دلا رہا ہے، اٹینٹیو کر رہا ہے کہ اب وہ اپنے خالق کو پہچانے، اور کیوں پہچانے؟ تاکہ اس کی عقل کا تقاضا پورا ہو، جو عقل کی ڈیمانڈ ہے، جو عقل کی اصل ریکوائرمنٹ ہے، جو عقل کی اصل ڈوز ہے، وہ اس کو مل سکے، وہ یہ کہ وہ اپنے خالق کو پہچانے، اپنے خالق کا ادراک کرے اور اشرف المخلوقات بن سکے۔ ہے وہ اشرف المخلوقات، خداوند عالم نے اس کو تمام مخلوقات سے افضل پیدا کیا ہے، مگر وہ اس بات کو ثابت بھی کرے، اس بات کو پروف بھی کر کے دکھائے۔ خداوند عالم نے سورج کے بعد چاند کی قسم کھائی ہے، اس کی رفتار یعنی اس کی لائٹ اور اس کے امپیکٹس جو کہ وہ سورج سے حاصل کرتا ہے اس کو بھی ظاہر کیا ہے۔ اب یہ جو چاند ہے یہ خود تو روشن نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی روشنی کس سے حاصل کرتا ہے؟ اس کا سورس کیا ہے؟ سن، یعنی سن لائٹ۔ اب آپ دیکھیے کہ رات کو جب چاند کی روشنی ہوتی ہے تو اس موقع پر سورج کی روشنی پس پش چلی جاتی ہے۔ جس وقت تک سورج کی روشنی، سورج زمین کے کسی خاص پرٹیکولر ایریا پر جس وقت سورج کی لائٹ کا امپیکٹ نہیں ہوتا، اتنی دیر تک چاند اپنی روشنی سے زمین کو منور کرتا رہتا ہے، چاند اپنی ٹھنڈی روشنی سے زمین کو منور کرتا رہتا ہے، اور پھر ایک خاص وقت آتا ہے کہ جو کہ سفیدہ صبح کی سفیدی کا وقت ہے۔ اس وقت کیا ہوتا ہے کہ یہی رات یہی رات دن میں کنورٹ ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ یہ سب قدرت خدا ہے کہ ایک وقت میں وہ دن جو کہ سورج کی وجہ سے پیدا ہوا وہ چھپ جاتا ہے اور شام اور رات میں ڈھل جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ سب چلتا چلا جاتا ہے۔ اور ان تمام چیزوں پر خداوند عالم نے انسان کو اس لیے غور کرنے کی، تفکر کرنے کی بار بار اسی لیے زور دیا ہے تاکہ انسان اپنے خالق کو پہچانے، کہ جب خدا کی تخلیق کردہ سورج، چاند اور یہ جتنے بھی جو کہ انسان کے لیے نعمات ہیں، جو کہ انسان کے لیے سورسز آف بلیسنگ ہیں، جب ان کے اثرات، ان کے بغیر انسان کا گزارا نہیں، تو انسان سوچے کہ خالق پر انسان کس حد تک ڈیپینڈنٹ ہے، جس پر انسان کی آخرت یعنی ڈے آف ججمنٹ جس چیز پر کنڈیشنل ہے۔ انسان کو اصل میں ان چیزوں پر اٹینٹیو کر کے انسان کو ان چیزوں کی جانب توجہ دلا کے خداوند عالم کا مقصود یہی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ انسان اپنی خلقت پر غور کرے اور اپنے خالق کو پہچانے، اپنے خالق کی معرفت حاصل کر سکے، اور یہی وجہ ہے کہ سورہ والشمس میں بار بار اس جانب توجہ دلائی گئی ہے۔ اسی طریقے سے سورہ مبارکہ واللیل، اس میں بھی آفتاب کی روشنی یعنی سورج کی روشنی اور اس کے زمین پر روشن ہو جانا، اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ خداوند عالم کا
کتنا بڑا اعجاز ہے کہ رات ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کبھی اجالا ہی نہیں ہوگا، مگر ایک خاص وقت معلوم پر آ کر وہی رات سورج میں وہی رات دن میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ اور کہاں تو ایک وقت تھا کہ پوری زمین پر ایک جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ سورج کی روشنی ہے، سورج کی روشنی بکھری ہوئی ہے اور اس قدر تیز روشنی ہے کہ اس سے انسان کی آنکھیں بھی چوندھی آ جائیں، مگر ایک وقت میں کیا ہے کہ وہی روشنی اس انداز سے اس خاص پرٹیکولر جو سرفیس آف ارتھ ہے وہاں سے اس طرح سے غائب ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ خداوند عالم کی جانب، خداوند عالم کی خلقت کی جانب انسان کو توجہ دلانے کے لیے ہیں، تاکہ انسان ایک لمحے کے لیے بھی اس بات کو فراموش نہ کرے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا کوئی ہے، اس کائنات کا خالق کوئی ہے، اور وہی وہ خالق ہے جس کی جانب اس نے پلٹنا ہے۔ کہ جو کہ میں نے ابتدائی آیت میں کہا تھا کہ خداوند عالم نے اس قدر بڑی بڑی قسمیں کھائیں، سورج کی، چاند کی، چمکتے ستارے کی، اور اس کے بعد انسان کو اس کی خلقت کا احساس دلایا، اس کے بعد اس کو یہ بھی بتایا کہ وہ خدا جو کہ ان پیچیدہ چیزوں سے انسان کو نکالنے پر قادر ہے، وہی اس کو موت کے بعد دوبارہ اٹھا لینے پر بھی قادر ہے۔ تو یہاں سے خداوند عالم اپنی ڈیوائن پاورز کو بار بار انسانیت کی جانب توجہ مبذول فرما رہا ہے، اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارا پروگرام ہے اسلام اور سائنس، اس میں ہم اپنے تمام دیکھنے سننے والوں کو اسی طرح سے متوجہ کرتے رہیں کہ یہ جتنی بھی سائنٹیفک ریولیوشنز ہیں، یہ جتنی بھی سائنٹیفک تھیوریز ہیں، یہ جتنے بھی سائنٹیفک لاز ہیں، یہ سب انسان کے کچھ دیر کے لیے کائنات پر غور کرنے اور اس کے بعد اس چیز کو ایک پریکٹس کے نتیجے میں عمل دینے کے نتیجے میں یہ جتنی بھی آج تک سائنسی ترقی ہے وہ ہو چکی ہے۔ مگر اس سے آگے بہت بڑا مرحلہ ہے، اور وہ سب سے بڑا مرحلہ ہے کہ یہ تو وہ چیزیں تھیں جو کہ ہم نے اپنی ظاہری صلاحیتوں سے کائنات کو ایکسپلور کیا ہے، مگر کائنات کا بہت کچھ وہ ہے جو کہ ہم اپنی باطنی صلاحیتوں سے ایکسپلور کر سکتے ہیں، اور وہ جو باطنی صلاحیتیں جو ہماری انٹرنل کیپیبلٹیز ہیں ان کو گروم کرنے کے لیے ہمیں اپنی سول پر ورکنگ کرنی ہے۔ ہمیں فزیکل ڈیولپمنٹس پر بھی اپنے جسم کا خیال رکھنا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنی روح کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنی سول کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اپنی سول کو جس طرح سے ہم اپنی آنکھوں کو پولیوشن سے بچاتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں کو ڈسٹ سے، اسموک سے، جہاں بھی کہیں کوئی انوانٹڈ چیز ہو ہم اس سے اپنی آنکھ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے چہرے کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کل وباؤں کا زمانہ ہے، کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پر ہمیں یہ امکان ہو کہ یہاں پر وبا ہے، موجود ہے، ہم اس جگہ سے بچ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آج کیونکہ ایس او پیز کا زمانہ ہے تو ہمیں اس کے لیے پریکاشنری میئرز بتائے گئے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے ان وباؤں سے بچنا ہے تاکہ آپ کسی موذی بیماری سے کا شکار نہ ہو سکیں، تاکہ آپ کلیمٹی کا شکار نہ ہو سکیں، تاکہ آپ وبا کا شکار نہ ہو سکیں۔ تو اسی طریقے سے قرآن مجید میں بار بار خداوند عالم انسان کو اس جانب توجہ دلا رہا ہے کہ جب تم اپنی جسم پر اس قدر توجہ دیتے ہو، اپنی جسم کو بچانے کی اس قدر کوشش کرتے ہو، تو اس سے کہیں بڑھ کر تمہیں اپنی روح کو بچانے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اور روح کو بچانے کے لیے کوشش کرنے کا معیار جو اس کا سٹینڈرڈ ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے جو ہمیں ایک انٹرنل کیپیبلٹی دی ہے کہ گڈ اور بیڈ کے درمیان ڈسٹنگوش، اچھے اور برے کے درمیان تمیز، لیکن اس کا معیار کیا ہے؟ قرآن اور سیرت رسول، قرآن اور سیرت اہل بیت علیہ السلام، قرآن اور اہل بیت۔ اس معیار پر ہم نے پرکھنا ہے کہ کون سی چیز ہمارے لیے مفید ہے اور کون سی چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے، کون سی چیز ہمارے لیے ضرر کا باعث ہے۔ تو انہی دونوں پیمانوں کو لے کر ہم نے چلنا ہے، اور ہم نے کائنات ہمارے لیے وائڈ اوپن ہے، جس قدر ہم چاہیں کائنات میں ہم ترقی کر سکتے ہیں، کائنات میں ترقی میں جہاں بھی ہم جانا چاہیں ہم جا سکتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی یہ فراموش نہیں کرنا کہ خدا کی یہ نعمت ہے کہ جیسے سورہ والضحیٰ میں خداوند عالم کا یہ ارشاد ہو رہا ہے نا کہ اس نے وقت صبح کو اور پرسکون رات کو اپنی کی قسم کھائی ہے، اور اس کے بعد خداوند عالم نے کہا کہ ما ودعک ربک وما قلی، یعنی خداوند عالم نے جہاں وقت صبح کے آرام اور اس طرح سے رات کی نیند جو کہ خداوند عالم کی جانب سے ایک نعمت ہے کہ اگر انسان کو ایک لمحے کے لیے اگر ہم سوچیں کہ رات کی نیند اگر ہمیں میسر نہ ہو، رات کا ہمیں وہ وجہ سکون، رات کا ہمیں پیس آف مائنڈ ہی نصیب نہ ہو، تو ہم دن بھر میں اپنی فزیکل کیپیبلٹیز کے ساتھ ہم کیا اچیو کر سکتے ہیں؟ یہ خدا کا احسان ہے کہ ایک خاص وقت کے لیے، خاص اوقات کے لیے خداوند عالم وہی سورج جس کی قسم کھا رہا ہے اس کی روشنی کو ایک خاص پرٹیکولر لینڈ سے اس سورج کی روشنی کو خداوند عالم بیہائنڈ دا سین لے جاتا ہے، اور وہاں سے چاند کی ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی کو سے زمین کو منور کرتا رہتا ہے۔
تاکہ اس دوران انسان سکون حاصل کر سکیں. اور یہ خداوند عالم کی کا لطف و کرم ہے، یہ خداوند عالم کا انسانیت پر انعام و اکرام ہے. مگر میں نے جیسے گفتگو کے درمیان میں یہ عرض کیا کہ خداوند عالم کا سب سے بڑھ کر جو لطف و کرم اور احسان ہے کہ خداوند عالم نے ہمیں موسٹ کمپیکٹ پرسنالٹی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں رول ماڈل عطا کیا. اور نہ صرف یہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا رول ماڈل، بلکہ اس کے بعد ایک سیریز آف رول ماڈلز جس میں ہمارے اہل بیت علیہ السلام ایک کے بعد ایک ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام، جنہوں نے اپنے اپنے دور امامت میں بار بار انسان کو اسی رول ماڈلز پر لے کے چلنے کی کوشش کرتے رہے. اور الحمدللہ بفضل تعالیٰ، کیونکہ الاجل ٹی وی ہے HD، اور ان کا جو موٹو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام سے کنیکشن ہے، تو امام زمانہ علیہ السلام کی بات بھی کرنا ضروری ہے کہ ابھی بھی پس پردہ وہ ہادی، وہ رہنما موجود ہے، جو آج بھی ہماری ہدایت کرنے کے لیے پردہ غیب میں ہمارے لیے موجود ہے، جو آج بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ گڈ اور بیڈ میں کیسے ڈسٹنکشن ہمیں کرنی ہے. یعنی اگر ہم آج بھی ہمیں کسی پوائنٹ پہ ہمیں یہ نہ سمجھ میں آ رہا ہو کہ ہمیں اس میں کیا راہ اختیار کرنی ہے، تو ہمیں اپنے وقت کے امام سے توسل کرنا ہے، امام زمانہ علیہ السلام سے توسل کرنا ہے. امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت ہمیں بتائے گی کہ ہمیں اس راہ پہ چلنا ہے یا ہمیں اس راہ سے گریز کرنا ہے. اور یہ خداوند عالم کا کس قدر عظیم لطف و کرم اور احسان ہے کہ دنیا میں کتنے ہی شرور کیوں نہ آ جائیں، دنیا میں کتنی ہی تباہی کیوں نہ آ جائے، مگر اس کے باوجود خداوند عالم نے اپنے بقیہ یعنی بقیت اللہ کو انسانیت کے لیے محفوظ رکھا ہے. کہ جو خداوند عالم جہاں سورج کی قسم کھا رہا ہے، وہیں امام زمانہ علیہ السلام اپنے آپ کو سورج سے تشبیہ دے رہے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ پردہ غیبت میں میرا وجود ایسے ہے جیسے بادلوں کی اوٹ سے سورج اپنی روشنی پہنچاتا ہے. جیسے سورج اپنی روشنی پہنچا رہا ہے، اس طرح سے امام زمانہ علیہ السلام وہ ہادی و رہنما ہیں جو کہ مسلسل ہم تک وہ ہدایت پہنچا رہے ہیں. اب یہ ہمارا کام ہے کہ اس ہدایت کو ہم اپنے باطنی خواص، جیسے میں نے گفتگو کے ابتدائی اور درمیانی سلسلے میں بھی کہا کہ جو ہمارے باطنی کریکٹرسٹکس ہیں ان پر ہم نے ورکنگ کرنی ہے اپنی سول ڈیولپمنٹ کے ذریعے. اور جب ہم اپنی سول ڈیولپمنٹ کریں گے تو انہیں ہم اپنے باطنی کریکٹرسٹکس کے ذریعے، اپنے انٹرنل کیپیبلٹیز کے ذریعے ہم امام زمانہ علیہ السلام سے معرفت حاصل کر سکیں گے، اور پھر کائنات از وائڈ اوپن فار اس. تو میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند عالم الاجل ٹی وی HD، جنہوں نے ایک بہترین پلیٹ فارم کے ذریعے ہم سب کو ایک فورم دیا ہے کہ جہاں سے ہم اسلام اور سائنس کے موضوع پر میں بات کر سکوں، آپ سن سکیں، اور بہت سے افراد اس کو آگے منتقل کر سکیں. اور اب چونکہ ایام اضحیٰ ماہ محرم الحرام کی ابتدا ہو رہی ہے، تو ہم یہ بتاتے چلیں کہ انشاءاللہ چونکہ ایام اضحیٰ میں پرائیورٹی غم حسین ہے، تو انشاءاللہ تعالی ماہ محرم میں ایام اضحیٰ سے متعلقہ پروگرامز کا سلسلہ جاری رہے گا. اور انشاءاللہ جیسے ہی ایام اضحیٰ کا سلسلہ ختم ہوگا، ایام سوگ ختم ہوں گے، تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اسلام اور سائنس کے پروگرام کی جو نیکسٹ ایپیسوڈز ہیں انشاءاللہ ہم ان کو یہیں سے لے کر چلیں گے. اور میں آخر میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند عالم الاجل ٹی وی HD ان کے جتنے بھی ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں، ان کے جتنے بھی معاونین ہیں، ان کے جتنے بھی سپورٹرز ہیں، ان کے لیے جتنے دعائیں کرنے والے ہیں، ان کی جتنی خدمت کرنے والے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سب جو اتنی توجہ اور تسلسل کے ساتھ ان پروگرامز کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور پھر آگے بڑھا رہے ہیں، منتقل کر رہے ہیں، خداوند عالم آپ سب کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ہم سب کو امام زمانہ علیہ السلام کا پیروکار بنائے، امام زمانہ علیہ السلام کے وجود سے ہمیں منور فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.